من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم. محترم عزیز بھائیوں، ابھی جو آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے متعلق علماء فرماتے ہیں یہ آیت متشابہات میں سے ہے. قرآن کریم کے اندر دو طرح کے متشابہات کا ذکر ہوا ہے. ایک تو وہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر لفظ موجود ہے لیکن اس کا معنی اور مراد دونوں سمجھا نہیں جا سکتا ہے. نہ اس کا معنی بیان کیا گیا، نہ اس کا مفہوم اور مراد اس کا بتایا گیا. دوسرے متشابہات میں وہ آیات ہیں جو لفظ تو موجود ہے اور اس کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن اس کے مراد، اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے. جیسے حروف مقطعات ہیں، لفظ موجود ہے لیکن اس کا معنی، اس کی مراد معلوم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر دوسری آیات ہیں، جیسے یہ آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر قائم ہوا. اب اس کا لفظ موجود ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. رحمان کے معنی عربی زبان کے اندر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اعلیٰ کے معنی پر کے ہیں، عرش کے معنی تخت کے ہیں، استوا کے معنی قائم ہوا، ٹھہرا، یہ سارے معنی آتے ہیں لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہے. اس لیے اس کو آیت متشابہات میں سے کہا گیا. اب الرحمن علی العرش استوى کے متعلق اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہے بلا مکان کے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. کہ اللہ تعالیٰ جہات سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے. سمت اور جہات کہتے ہیں جیسے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، جو 6 سمتیں ہیں، 6 جہات ہیں. اللہ رب العزت کی ذات جہات سے پاک ہے، سمتوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت کی ذات عرش پر قائم ہے، یعنی وہ صرف اللہ کی ذات عرش ہی پر ہے، عرش پر مانتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ کہیں پر موجود نہیں ہے. جیسا کہ اس آیت کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر قائم ہوا، مستوی ہوا. لیکن ہمارا جو موقف ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے. عرش پہ ایک جگہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے. یہ آیت ہمارے خلاف نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف عرش پہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی قرآن کریم کی آیت بھی موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں، نہ احادیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث ان کے پاس موجود ہے. اور ہم جو کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی دوسری آیتیں دلالت کرتی ہیں. پہلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے. جس طرف بھی تم رخ کرو اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے، اللہ کی ذات موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. دوسری آیت کریمہ ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ وہاں چوتھا ہوتا ہے. 5 لوگوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چھٹا اللہ وہاں اللہ ہوتا ہے. اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں سرگوشی کرنے والے
اللہ رب العزت وہاں پر ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں جہاں بھی یہ ہوں، اینما کانو، جہاں بھی یہ موجود ہوں، جہاں بھی سرگوشی کرتے ہوں، یعنی چپکے چپکے 2 لوگ باتیں کریں تیسرا اللہ، 4 لوگ باتیں کریں 5واں اللہ، 6 لوگ باتیں کریں 7واں اللہ، کم ہو یا زیادہ ہو، جہاں چپکے چپکے سرگوشیاں ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تیسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے میں تو قریب ہوں، میں تو قریب ہوں۔ قرآن کریم کی 4تھی آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ 4 آیتیں آئیں، 5ویں آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمان کے اندر ہے؟ ایک جگہ آیا ہوا اللہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے زمین کے اندر بھی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہات کا محتاج نہیں، یعنی مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، زمین کے اندر بھی ہے۔ اسی طرح سے بندے کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جہاں 3 لوگ ہیں 4تھا اللہ ہوتا ہے، 5 لوگ ہیں 6ٹھا اللہ ہوتا ہے، کم ہو زیادہ ہر جگہ پر اللہ ہوتا ہے۔ اس سب سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات صرف عرش پر موجود ہے، اگر اس بات کو مان لیا جائے صرف اللہ کی ذات عرش پر موجود ہے تو یہ ساری آیات اللہ الرحمن وعلی العرش استویٰ کے خلاف ہوگی، اور قرآن کریم کے اندر اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر غور نہیں کرتے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ اختلافات پاتے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان صرف عرش کے اوپر موجود ہے، یہ محتاج ہے اس بات کے اوپر کہ اس پر کوئی دلیل قائم کرے۔ اب ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ نقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے، یعنی قرآن سے پیش نہیں کر سکتے، حدیث سے پیش نہیں کر سکتے، تو نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، یعنی عقل سے ایسے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اس سوالات کو سن کر کے خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو جائیں، یا وہ سوالات کو سن کر لوگ پریشان ہو جائیں اور وہ پھنس جائیں اور جواب نہ دے سکیں، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی اللہ پر عرش پر ہی موجود ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہ لوگ سوالات کرتے ہیں اس طرح کے کہ اگر اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے تو کیا بیت الخلاء میں بھی اللہ موجود ہے؟ بیت الخلاء یعنی پاخانے کی جگہ، کیا بیت الخلاء میں بھی اللہ موجود ہے؟ اب یقینی طور پر ایک مسلمان کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات بیت الخلاء میں موجود ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں ہے تو یہ جو ہمارا دعویٰ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ دعویٰ ٹوٹے گا، دعویٰ باطل ہو جائے گا۔ اگر ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں پر موجود ہے تو پھر اللہ کی شان میں گستاخی لازم آئے گی۔ اس کا جواب ایک عالم نے بڑا اچھا دیا کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ قرآن تمہیں کچھ یاد ہے؟ انہوں نے الزامی سوال کیا اس سے، قرآن تمہیں کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں حافظ ہوں۔ بولے اچھا حافظ قرآن ہو؟ تو بولے قرآن تمہارے سینے میں موجود ہے؟ انہوں نے کہا میں موجود نہیں محفوظ ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ موجود نہیں محفوظ ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ اللہ کے بندے اگر میں تم سے کہوں میری جیب میں پیسہ موجود نہیں ہے محفوظ ہے تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ جو چیز موجود ہوگی وہی محفوظ ہوگی، سمجھ رہے نا؟ جو چیز موجود ہوگی وہی محفوظ ہوگی۔ تو اس نے کہا ہاں میرے سینے کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو اس عالم نے پوچھا اگر قرآن تمہارے سینے کے اندر موجود ہے تو کیا تم قرآن کو لے کر بیت الخلاء کے اندر جاؤ گے؟ اگر قرآن کو لے کر بیت الخلاء کے اندر جاتے ہو تو کیا یہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ قرآن کے ساتھ گستاخی نہیں ہے؟ تو کہتا نہیں قرآن ہمارے سینے میں موجود ہے، بغیر جسم کے موجود ہے، اس لیے ہم بیت الخلاء میں گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے موجود ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہر جگہ موجود ہے لیکن بغیر جسم کے موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی اختلاف لازم نہیں آتا ہے۔ پھر اس طرح کے دیکھو ایک ہے کسی چیز کا اجمالی جواب، ایک ہے تفصیلی جواب۔ اجمالی جواب
جیسے مثال کے طور پر اگر ہمیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، اس کے اندر ہم سب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت اور بڑائی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا ہے۔ یہ اجمالی طور پر بتلانا کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ لیکن اگر اس کی تفصیل بتانا شروع کریں، مثال کے طور پر انسان اپنے بارے میں کہنا شروع کرے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والا، قدرت والا مجھے پیدا کیا، پھر اپنے ایک ایک عضو کو گنانا شروع کرے کہ سر کے بال کو اللہ نے پیدا کیا، میرے سر کے اندر اللہ نے دماغ کو بنایا، اللہ نے آنکھوں کو بنایا، اللہ نے کان کو بنایا، ناک کو بنایا، زبان کو بنایا، دانت کو بنایا، پھر اس کے بعد چہرے پہ داڑھی اگایا، پھر سینے کو بنایا، سینے کے دل کو بنایا، پھر اب نیچے گناتے جب ساری چیزوں کا ایک ایک بیان کریں گے نا تو کہے گا بڑا گستاخ آدمی ہے۔ بعض چیزیں آئیں گی جس کا نام لے کر اگر آپ کہیں گے تو اللہ رب العزت کے شان میں گستاخی لازم آئے گی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا کہیں پر نکاح کرے اور نکاح کر کے یہ کہے بھائی میں نے اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دے دیا، میری بیٹی کے حقوق کو ادا کرنا، میری بیٹی کے حقوق کو ادا کرنا، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچانا۔ تو آدمی کہے گا ہاں انشاءاللہ ضرور اس کا حق ادا کروں گا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر خسر اپنے داماد سے کہے کہ میری بیٹی کا حق ادا کرنا تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن حق کے ادائیگی کے اندر ایک ایک چیز کو اگر تفصیلاً بیان کرتا ہو تو یہ اس کی شان میں یعنی بے شرمی کی بات ہوگی کہ میری بیٹی کا فلاں 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 حق ادا کرنا، جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں کہے کہ جسمانی حق بھی ادا کرنا، روحانی حق بھی ادا کرنا، مالی حقوق بھی ادا کرنا، اگر یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کرنے لگے تو کہیں گے کتنا بے شرم باپ ہے جو اپنی بیٹی کے متعلق اس طرح کی باتیں اپنے داماد سے کہتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، حالانکہ وہاں جی بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَبِيَدِكَ الشَّرُّ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلت دیتا ہے، اللہ ہی کے قبضے میں خیر ہے۔ وہاں پر شر کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہا گیا، علماء نے لکھا شر کا استعمال کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ خیر کو جیسے پیدا کرتا ہے ایسے اللہ نے شر کو بھی پیدا کیا۔ جیسے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، زمین کے مخلوقات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، ایسے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی پیدا کیا ہے، جسے ہم سور کہتے ہیں، کتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی طرف مخلوق کی تخلیق کی نسبت کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو اس وقت یہ ادنا درجے کی جو مخلوقات ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، صرف اللہ کے ادب کے لیے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کے لیے اجمالی طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، تفصیل کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل وہ بیان کرتے ہیں حدیث جاریہ ہے۔ مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث جاریہ سے بھی ہماری دلیل بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ وہاں پر کوئی ذکر اس کا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا، ایک صحابی تھے معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بادی تھی جو ان کی بکریوں کو لے کر کے وہت پہاڑ کی طرف چرانے جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ بکریوں کو لے کر گئی، یہ بھی پیچھے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور یہ عورت کچھ غفلت میں تھی یا کسی طرح سے ان کی ایک بکری کو بھیڑیا لے کر چلا گیا۔ اب یہ بھی انسان تھے، انہوں نے غصے میں اپنی باندھی کو زوردار تماچا مارا۔ اب زوردار تماچا مارا، اس کے بعد واپس آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری بات بیان کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا، میں نے اپنی باندھی کو زوردار تماچا مار دیا ایسے موقع پر۔ اللہ وہ فرماتے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں سرخ ہو رہا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ ایک بھول ہوئی، باندھی اگر بکری کو بھیڑیا لے کر چلا گیا تو تم نے مارا کیوں؟ آپ نے زبان سے نہیں کہا، آپ کے چہرے پر غصے کا آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس باندھی کو آزاد کر دوں؟ کیا اس میں باندھی کو آزاد کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندھی سے پوچھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس باندھی نے کہا من فِي، اللہ انہوں نے کہا فِي السَّمَاء، کہ آسمان میں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے بارے میں مَا أَنَا، میں کون ہوں؟ تو اس نے باندھی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔
تو اس وقت جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر موجود ہے، وہ لوگ اس بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ اس بادی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے اس پر کوئی رد نہیں فرمایا، اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت عرش پر ہے، حالانکہ اس بادی نے عرش کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس بادی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، تو آسمان بھی ایک جگہ ہے، جیسے قرآن میں آیا امنتم من فی السماء، کیا تم مطمئن ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے؟ تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، لہذا آسمان بھی ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ موجود ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عرش پر ہے، جبکہ آسمان کے اوپر 7 آسمان، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد اللہ کا عرش، بہت سارے، اس کے بعد اللہ کا عرش آتا ہے، اور اس عورت باندی نے کہا تھا اللہ آسمان میں موجود ہے، لہذا یہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اور اگر وہ لوگ یہ دلیلیں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، تو ان سے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، اگر اللہ رب العزت عرش پر موجود ہے تو یقینی طور پر عرش مکان ہوگا اور اللہ تعالیٰ مکین ہوں گے، کیونکہ رہنے والا مکین ہوتا ہے، ٹھہرنے والا، اور جس پر رہا جاتا ہے وہ مکان کہلاتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، مکان جس میں رہا جاتا ہے وہ جگہ رہنے والے سے بڑی ہوتی ہے۔ پھر اگر یہ بات مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہیں، تو عرش کا اللہ کی ذات سے بڑا ہونا لازم آئے گا، پھر اللہ اکبر کا کیا معنی ہوگا؟ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر جو اللہ اکبر آیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اور مخلوق فانی ہے، مخلوق ختم ہونے والی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے رب العزت کی ذات کے ساری کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اگر عرش مخلوق ہے اور یہ فنا ہونے والا ہے، اور جب پہلے اور اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا، یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تو جب یہ پہلے سے موجود نہیں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں پر تھے؟ یہ سوال آئے گا۔ اگر عرش پر ہیں ابھی تو پہلے کہاں تھے؟ اور اگر عرش پر اللہ تعالیٰ ابھی ہیں تو جب عرش فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہوں گے؟ یہ بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور تیسرا سوال یہاں پر یہ اٹھے گا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور عرش مخلوق ہے، اور خالق غیر محدود ہے، عرش محدود ہے۔ محدود یعنی اس کی ایک حد ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی بڑائی کتنی بھی کر دیا جائے، چوڑائی کتنی بھی کر دی جائے، لیکن ایک حد جا کر اس کی ہو جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا کہ اتنا بڑا عرش ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کی کوئی حد موجود نہیں، اور غیر محدود پر نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے نا؟ محدود یعنی جس کی کوئی لمبائی چوڑائی اور سب کچھ ہو، اس کے اوپر ایسی چیز آ جائے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر موجود ہے، اس کے علاوہ کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔